والقعود في المسجد والنظر إلى الكعبة والنظر إلى المصحف والنظر إلى العالم. نبی فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں. بے شک، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ برکتیں فرمائے. کتنی چیزیں بولو پیارے؟ 5 چیزیں. سبحان اللہ. نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت. بے شک. کیا کرنا بولو؟ اب ایمانداری سے بتائیے اپنا کیا حال ہے؟ کم کھاتے ہو؟ اگر ولیمے میں دعوت ہو جائے تو ڈونگے کی خیر رہتی ہے، سڑا سڑا. اور تم ہی نہیں، بعض مولانا بھی بہت ہی کھاتا ہے. اللہ فرمائے. نہیں مفتی صاحب کے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اور آپ بھی اگر کھینچ لیں گے تو چلے گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں بعض اس بندے کی کوئی صحت ہے، مگر دیکھیو. کھانا کھا لیا بیٹا تم نے بھی؟ جنہوں نے کھلایا ہوگا بس وہی سمجھتے ہوں گے. اللہ برکت فرمائے. نبی فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت. آج سے 2 لقمے، اللہ برکت فرمائے، آج سے 2 لقمے کم کھاؤ گے، کم کھاؤ گے تو نماز میں کاہلی نہیں آئے گی، جی جی، سستی نہیں آئے گی. نماز پڑھو گے گیس کم بنے گا. جو ڈوں ڈوں کرتے گھومتے ہو نا، پھر گیس کم بنے گا. نبی فرماتے قلت الطعام، کم کھانا عبادت. نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، نماز کا وقت نہیں ہے، خالی بیٹھ جائے، جتنی سانسیں لے گا قرآن شریف بھی نہیں پڑھ رہا ہے. علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی سانسیں لے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پر 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے، سبحان اللہ، اللہ برکتیں فرمائے، تو ہمارا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے. جی جی. نیت بنتی ہے بھائی یزید پور میں اور ٹہلیا سرسمہ دورائی کی قوالیوں میں. جی جی جی. ابھی میں آیا ہوں تو پی پی کرتے کرتے میں تھا. عورتیں نہیں ہٹ رہی ہیں، عورتیں نہیں، اتنی عورت جا رہی ہے عرس میں، صحیح بتا رہا ہوں، اتنی عورت جا رہی ہے. اور 1 سال تو شیخ چلی آیا تھا یہاں، جی جی. میری کئی تقریریں ہوئی اس پہ. یار عرسوں میں لوگ برکت لینے جاتے ہیں، دعائیں لینے جاتے ہیں، جس کی اولاد نہیں ہوتی اولاد مانگنے جاتے ہیں، اچھی چیز ہے. مگر ان کم وقتوں نے کس کو بلایا؟ شیخ چلی کو. جیسے بڑی برکتیں ملیں گی شیخ چلی سے، وہ گھٹنا پہن کے پورے محلے کو لوٹ کے چلا گیا. اور بیچارہ کسی نے مکان بنایا کچا بچہ کو، کیونکہ ہمارے یہاں گھٹالے بہت ہیں نا، پیسے کم ہیں، گٹکا کھائے گا چھین چھین کے، کبھی اس کا چھین لیا کبھی اس کا. اپنا خود کماتا نہیں، ابا بولے میرے پاس نہیں، چل لے کے آ، تو کبھی کسی کی بیٹری کھول لی، کبھی کسی کا نل کھول، ایک کی چھت پہ چڑھ گئے گرا دیا چھجا. یہ حالات مسلمانوں کے. لیکن میں جو کہہ رہا تھا مسجد میں اگر نماز پڑھو تو کیسے پڑھو؟ راز الہبادی نے کہا، پڑھ دوں؟ جی. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. بابا سبحان اللہ، کیا بات ہے. اگر ذرا پیار سے بولو گے نا تو میری نیند بھی بھاگ جائے گی، آواز بھی کھل جائے گی. جی جی جی. سبحان اللہ. ورنہ جمع ہوئے جیسے تم ہو ویسے ہی میں ہوں. اللہ برکتیں فرمائے. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. ذرا پیار سے بولے سبحان اللہ. تیرے سجدوں کو بھی بابا بابا تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی
میرا وفا کب سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا کیا بات ہے زندہ باد آج جاہل بھی کیا بات ہے آج جاہل بھی عالم کا لبادہ اوڑے ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت سرزمین باجاجیت پور کا سنی مسلمان چشم غوث البرا حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ زندہ باد بیٹا اس پہ نا تھوڑا منہ الگ ہٹا کے نعرہ بولیو ٹھیک ہے ہاں اب اتنی بھی نہیں گئی سٹیج کے پیچھے چلے جاؤ اس کا بھی تھوڑا دھیان رکھیو ایک بندہ بریلی کے علاقے میں وہ نعرہ لگاتا ہے ایک جلسے میں دونوں لڑ گئے ہے نہیں بولے میں لگاؤں گا یہ بولے میں لگاؤں گا اب میں آرام کر رہا تھا اور دوسرے قاری دلشاد پتہ نہیں کون تقریر کر رہے وہ بیچارے باہر گئے ہاں بہرحال کلیئر والے جو بھی ہو ہاں اب ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا میں نے کہا کیا بات ہے کیوں جلسہ رک گیا بولے حضرت دو مولانا لڑ گئے مجھے پتہ چلا ان میں مچھردانی کا ڈنڈا لے کے اتنا موٹا جب گیا ہوں کیونکہ مدرسے میں پڑھا تھا میری عادت ہے جتنا موٹا ڈنڈا لے کے اور جب دونوں کو مارا ہوں رپٹایا ہوں اسٹیج سے اگر ہمارے یہاں ایسا جھگڑا ہوگا اسٹیج پہ تو پھر ان لوگوں میں کیا ہوگا اس لیے نعرہ تھوڑا حساب سے لگے بیٹا اب بات چل رہی تھی سرکار غوث پاک کی جی بابا میں نے اس بچے کو دیکھا آپ سمجھ رہے ہو نا کہ جو بہت زیادہ چمکدار ہوگا ویسے ہوگا یوں ہوگا اور توں ہوگا وہی نہیں اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ کسی کے نا تھوک نکلتا ہوتا ہے اور لگا ہوتا ہے مگر وہ بڑا کام کا ہوتا ہے آپ یہاں سے جائیے پیلی بھیت شریف پیلی بھیت شریف میں کلہ والے کا نام آتا ہے جس کا نام ہے شاہ جی میاں حضور آپ نے نام سنا ہوگا شاہ جی میاں حضور شاہ جی میاں حضور سے دو مولانا جلتے تھے اچھا بعض مولاناؤں میں بھی اتنا حسد ہے اللہ معاف فرمائے بڑی پٹائی ہوگی ان کی قبرستان میں ہاں اور ایسے ہی پیروں میں اور ان پیروں کو تو اتنا مارا جائے گا لتاڑ کے مارا جائے گا کم وقت اتنا نمبری ہے عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبا رہا ہوتا عورتوں سے پاؤں پھیلا دیے اور عورتیں دبا رہی ہے وہ عورتیں فیضان لوٹ رہی ہیں اور ایمانداری سے بتاؤ جو عورتوں سے اگر ہاتھ پاؤں دبا وہ پیر ہو سکتا کیا نہیں اسے نماز کا پتہ نہیں روزے کا پتہ نہیں اور مار رہا سلبے پہ سلبا اور کہہ رہا حق علی حق اس کی نلی توڑ دیا نلی قبرستان بہت مارا جائے گا اسے بہت ہی مارا جائے گا اسے صحیح بتا رہا ہوں اتنا چیخے گا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اس کو تو ہاں ارے حضرت ہم نے پڑھا ہے مفتی صاحب قرآن شریف کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ جی حضرت علی فرماتے ہیں
اگر کہیں پہ تالاب ہو اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ تالاب کا پانی خشک ہو جائے اور اس زمین پہ گھاس جمائے، حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں کھا لیں چر لیں، تو علی وہ ہے اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور یہ چلم پہ چلم مار رہے اور گئے حق علی حق علی۔ اب بتاؤ اس کا کیا، بہت ہی مارا جائے گا۔ شاہ جی میاں حضور تالاب پہ وضو بنا رہے تھے، دو مولانا انہوں نے سوچا یار یہ اپنے آپ کو اللہ کے ولی، ان کو لوگ اللہ کے ولی کہتے ہیں، انہوں نے وضو بنایا، مسا پورا نہیں کیا، چوتھائی سر کا مسا جو فرض ہے وہ کر لیا، سنت ادا نہیں کی، اور جب سنت ادا نہیں کی تو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ شاہ جی میاں اتنی دور تھے، کہا جلدی چلو، مولانا بولے نا جلدی چلو جلدی، کہیں ایسا نہ ہو یہ نکل جائے، جلدی چلو اس کو پکڑ لے، مگر اللہ والا دل کے حالات جانتا ہے۔ شاہ جی میاں حضور وہیں پہ بیٹھ گئے، جب یہ دو مولانا پہنچے شاہ جی میاں حضور نے اپنی گردن پکڑی اور پکڑنے کے بعد ادھر ہلائی ادھر ہلائی، بولے لا الہ الا اللہ کر کے یہاں سے الگ کر لی اور پورا سر اپنے تالاب میں ڈبو دیا، پھر کہنے لگے لا الہ الا اللہ، پھر دوبارہ ڈبویا لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ ڈبو دیا اور ڈبونے کے بعد پھر گردن پہ سر رکھ لیا اور بولے محمد الرسول اللہ، اور کہنے لگے مولانا اب بتاؤ اب تو غسل بھی ہو گیا ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، غسل بھی ہو گیا ہوگا۔ ان دونوں نے کلمہ قدموں پہ گر گئے، کہہ رہے پتا کیسے چلا آپ کو؟ تو شاعر کیا بولا، تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے۔ بابا سبحان اللہ، ذرا پیار سے بول دیجئے ایک مرتبہ، سبحان اللہ۔ تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے۔ بابا سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اب یہ میں نے ابتدا کر دی ہے، اب یہاں سے جو میرا اصول ہے تقریر کا آ جاؤ اسی پہ، کیونکہ میں نے اب بنیاد ڈال دی۔ حضور کے زمانے میں لوگ اگر جس کے گھر میں بیٹیاں ہوتی تھی، لوگ اپنے آپ کو جن کی بیٹیاں ہوتی تھی وہ حقیر سمجھتے تھے، کم تر سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے ہمارا نصیب ہارتا ہے۔ ایک دن حضور نے دیکھا، ابتدائی دور کی بات ہے، تو اللہ کے رسول اب کھڑے ہو کے بیان فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں سنو، اگر جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب تو 3 بیٹیوں والے خوش ہو گئے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آقا اگر جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، اگر 2 ہوں تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا اگر وہ 2 کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار۔ بابا سبحان اللہ۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے اور کہنے لگے آقا اگر
جس کی ایک بیٹی ہو تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بیٹیوں کی وجہ سے جنت، کس کی وجہ سے بولو؟ یہ میں نے بنیاد اب دوسری حدیث کی ٹکر پہ سناؤں گا، اور جو بات لاؤں گا قرآن و حدیث سے، مجھے ایسے ویسے مولانا مت سمجھیے، جی ذمہ داری سے بول کے جاؤں گا، اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام، سمجھے؟ میں کسی مولانا کے اس دور کی بات نہیں کرتا، ڈائریکٹ یا تو قرآن یا حدیث کی وہاں لے جا کر کے رکھوں گا کہ کوئی مائک علا لیے کہی نہیں سکتا میں ان کی بات نہیں مانتا۔ جی 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 جی۔ اب یہ تو نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں 2 بیٹیاں 1 بیٹی صحیح پرورش کر دے تو جنت کا حقدار۔ بے شک۔ کس کی وجہ سے بولو؟ بیٹیوں کی وجہ سے، اللہ برکتیں فرمائے۔ آپ امام صاحب ہیں؟ اچھا صدر صاحب ہیں مسجد کے؟ اچھا محمد رضوان صاحب آپ کے نا؟ ظہیر اللہ، بہرحال جو بھی ہیں صافہ باندھا، اللہ سلامت رکھے سب کو۔ جس کی 3 بیٹیاں 2 بیٹیاں 1 بیٹی تو وہ جنت کا حقدار۔ کیوں؟ صحیح پرورش۔ اب ذرا حدیث سنو اور اپنے گریبان میں جھانکنا۔ نبی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کتنے لوگ بولو؟ اور اگر نبی جس کو منع کر دے تو کوئی مولانا جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی منع کر دے تو کوئی پیر بھی نہیں لے جا سکتا، اگر نبی منع کر دے تو اس کی نمازیں بھی نہیں، روزے بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، حج بھی نہیں، کوئی جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اب نبی نے فرمایا 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب ذرا اس بات پر توجہ رکھنا، ایک طرف نبی نے یہ کہا جس کی 3 بیٹیاں ہوں جنت کا حقدار، 2 بیٹیاں ہوں جنت کا حقدار، 1 بیٹی ہو جنت کا حقدار اگر ان کی صحیح پرورش کرے۔ اور نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کون کون نہیں جا سکتے؟ نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، ماں باپ کو ناراض کرنے والا، ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والا۔ نمبر 2 دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہوگے دیوس کون ہے؟ بایزید پور میں کس کا نام ہے؟ ذرا سنو پیارے، دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس وہ ماں باپ ہیں جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے۔ دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے۔ دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہے۔ دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہیں۔ دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں کانوں میں ایئر فون لگا کر کے زینے کی آڑ میں غیر لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہیں۔ دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے باتیں کر رہی ہیں۔ دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے اپنا جسم دکھا رہی ہے۔ اب ذرا اس جلسے میں بایزید پور کے غیور مسلمانوں، نبی کی حدیث کو کوئی مائی کا لال اگر غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام دے کر کے جاؤں گا۔ کان کھول کے سنو، نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک تو وہ ہے جس کی بیٹی آوارہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹی فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو، جس کی بیٹی موبائل پہ چیٹنگ سیٹنگ کر رہی ہو۔ اب تمہیں دیکھنا ہوگا تمہارے یہاں اگر شادی ہو تو تمہاری بیٹیوں کا پہناوا کیسا ہے، تمہارے یہاں پہ کوئی فنکشن ہو تو ہماری بیٹیاں صحیح کپڑے پہنتی ہیں یا نہیں پہنتی ہیں۔ میں گارنٹیڈ بول
بولتا ہوں یہ بایزید پور کی سرزمین ہے, یہاں پر بھی اگر شادی ہوتی ہے تو 50 لڑکیاں ایسی ہیں جن کے سروں پہ دوپٹہ نہیں مل سکتا, جن کے گلے چرے ہوں گے, جن کی آستینیں کٹی ہوں گی, جن کے بڑے بڑے شرارے اور غرارے. یہ باپ کہاں ہے, یہ ماں کہاں ہے؟ کوئی مولانا نہیں کہتا, کوئی پیر نہیں کہتا, کوئی مفتی نہیں کہتا. نبی فرماتے ہیں اگر جس کی بیٹی آوارہ گھومے وہ کتنی نمازیں پڑھے, کتنے روزے رکھے, کتنے حج کرے, کتنی زکات دے, اگر اس کی بیٹی آوارہ ہے, شریعت کے خلاف قدم اٹھا ہے, تو وہ ماں باپ دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت جشن فیضان غوث الورا کانفرنس سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا. میں تو اپنی بات, اپنے شیشہ, اپنے ہی چہرہ دکھاتا ہوں. سمجھ رہے میری بات؟ میں نے دونوں حدیث رکھی. ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت ہے اگر صحیح پرورش کر دو تو, اور ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ بند ہے. او بیٹا بات مت کرو, اگر آزاد چھوڑ دو تو. اب تمہارے یہاں شادی ہوگی, بیاہ ہوگا, کوئی فنکشن دیکھ لینا تم, لڑکی تو لڑکی ادھیڑ اتنا منہ پہ لپیٹے پڑی ہوگی, بوڑھی گھوڑی نہیں لگام. اور اچھے یار حد تو ہی ہو گئی, وہ باپ ہے. کون ایسا باپ ہے جس نے اپنی بیٹی کو اس حال میں نہیں دیکھا؟ اور یہ بھائی, میں تو ان بھائیوں پہ اف کرتا ہوں, تف تو نہیں کر سکتا. یار تم اس لائق نہیں ہوئے کہ اپنی بہن کے سر پہ آنچل رکھ دیتے, تم اس لائق نہیں ہوئے اپنی بہن کو دوپٹہ اڑا دیتے. کون بھائی تو اس لائق ہوتا؟ تمہارے ہاتھ ہیں ایسے؟ کون بھائی ہے جو اپنی بہن کو دوپٹہ اڑائے گا؟ وہ بھائی جو ڈیجو پہ کولے مٹکاتا ہے, وہ بھائی جو آدھے سے زیادہ چھکا بنا پڑا, وہ بھائی جو نچکیا ہو گیا نچکیا. تم دیکھ لینا باز لڑکا گلے میں چین پہنا ہوگا, ہاتھ میں چین کڑے پہنا ہوگا, 2 3 انگوٹھیاں پہنا ہوگا, بال ہوں گے غیروں جیسے, لڑکیوں جیسے کنگے لگائے پڑے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا بننا چاہ رہا؟ چھکا تو تو بن گیا, اب تالی بجا کے کہاں ٹھمکا مارے گا؟ مرد تو رہا نہیں. اور مرد اپنی بہن کو دوپٹہ اڑاتا ہے. پرانے یہ لوگ تھے, ان کی مونچھ تھی, ان کی ڈاڑھی تھی, ان کے مرد تھے یہ. مگر آج کا, اب میں ماں باپ سے, بایزید پور میں کم سے کم 100 گھر تو ہوں گے حضرت, 200 گھر تقریباً. اگر 200 گھر میں لڑکیاں ہیں تو 150 گھر ایسے ہیں جن کی بیٹیوں پہ موبائل ہے. اچھا بیٹیوں پہ, یہ بیٹوں پہ نہیں ہے. ابھی تمہاری طرف بھی آؤں گا بیٹا, لیکن ذرا میری طرف توجہ دو. اب دنیا ہم پہ تھوک رہی ہے. مسلمان کی بچی مر سکتی تھی مگر کسی ہندو کو اپنی زبان نہیں چسا سکتی تھی. آج 10 لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی, چلی گئی اپنے دھرم. تمہیں کیا پتا, ہم ہندوستان میں گھومتے, یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں, یہ لوگ انہیں معلوم ہے, ان سے پوچھو تمہیں کیا پتا. تمہارے گاؤں میں ڈی جے آ گیا, ہے کر کے کولے مٹکا لیے, تمہیں یہی پتہ نہیں اماں گھر چھت پہ کھڑی ہے یا بہن چھت پہ کھڑی ہے, خالہ چھت پہ کھڑی ہے, شرم حیا غیرت سب ختم ہو گئی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے بیٹا, ہم سے پوچھو. پوری دنیا اسلام کی دشمن ہو چکی ہے, اور ہمارے بچے معلوم ہے کائے پہ لڑ رہے ہیں؟ ڈھول پہ, تاشوں پہ, گاجوں پہ, میلوں پہ, ٹھیلوں پہ. بس محرم کا مہینہ آیا, ہری پٹی باندھ اور ڈھول پہ شراب پی پی کے ناچ رہا.
ایمانداری سے بتاؤ شراب پی کے ڈھول بجانے والا کیا حسینی ہو سکتا ہے؟ نہیں بولو ہو سکتا ہے کیا؟ یہ نہیں آدھے سے زیادہ یہ ہمارے بچے کام کر رہے ہیں. جی جلوس محمدی کتنا پاکیزہ جلوس، جیسے ہی نکل کے گئے گلیوں میں لڑکیاں چھت پہ کھڑی ہیں یہیں پہ زیادہ کود کود کے نعرے لگاتا، نعرے تکبیر نعرے رسالت، تاکہ وہ ہمیں دیکھے ہم انہیں دیکھے. اس سے یہ پوچھو ایمانداری سے بتاؤ جو لڑکیوں کو دیکھ کے کود رہا ناچ رہا یہ غلام نبی ہے یا اس کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا؟ جس دن اگر یہ پکا سچا نبی کا غلام بن گیا اس دن دنیا کی اس کو پوری دنیا مل کے جھکا نہیں سکتی ہے. جی جی اب بات یہ چل رہی تھی کم سے کم 100 لڑکیاں ایسی ہیں، 100 گھر ایسے 150 گھر ایسے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے. مجھے اتنا بتا دو بایزید پور میں کس کی لڑکی ایسی ہے جس کی ٹرینیں چل رہی ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز چل رہا ہے، ہیلی کاپٹر چل رہا ہے، ٹرک چل رہے ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، فیکٹری چل رہی ہے، کارخانہ چل رہا ہے. موبائل کے بغیر سارے ٹرک ڈوب جائیں گے، ٹرینوں میں آگ لگ جائے گی، بسیں پھک جائیں گی، فیکٹری لٹ جائے گی. بولو ہے کسی کی بیٹی ایسی؟ ایک کی بھی بیٹی ایسی نہیں ہے. او باپ 3 روٹی کھاتے ہو 1.5 کی عقل رکھو تو بیٹی کو موبائل کیوں دیا ذرا اتنا بتاؤ. کس سے بات کرنے دیا؟ کون ہے ایسا رشتہ دار؟ اور عورتیں تو یہاں آئی نہیں مگر اپنے گھر جا کے بتانا. میں بتا دوں کام کی بات بتاؤں. ہر ماں کو پتا ہے، ہر ماں کو پتا ہے میری بیٹی سینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے کس سے باتیں کر رہی ہے. اگر پتا نہیں ہے تو کیا یہ ماں پاگل ہے کیا؟ پھر ماں کیوں بنی؟ ہم لوگ نا نعرہ لگا دیتے نا کھڑے ہو کے جلسے میں کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ بڑے پیر صاحب کا تم نام لیتے ہو. تم نے یہ کرامت سنی ہوگی بڑے پیر صاحب کے ابا کی کہ جا رہے تھے ندی راستے میں پڑی، سیب بہ کے آ رہا تھا، انہوں نے سیب کھا لیا. پھر معافی تلافی کے لیے ندی 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 چلے تو ایک باغ تھا، وہ بھی سید صاحب کا تھا، آل رسول کا، ان کا نام سید عبداللہ سومئی تھا. ان سے کہا چچا میاں یا تو اپنے سیب کی قیمت لے لو، میں نے ایسے ایسے کھا لیا، یا پھر معاف کر دو. تو انہوں نے سوچا بیٹا کون سے خاندان سے؟ سید خاندان سے. تو وہ بھی تھے. بولے اس زمانے میں ایسا بچہ مل جائے. کہا ٹھیک ہے تمہیں میرا باغ رکھانا پڑے گا. یہ سب باتیں ہوئی تھی نہیں تم نے سنا ہوگا. انہوں نے باغ بھی رکھایا. بولے اب معاف کر دو. بولے نہیں میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی. لیکن کہا اچھا بیٹی سے؟ کہا سن تو لو بیٹی کیسی ہے. ایسی بیٹی ہے جو آنکھوں سے بھی خراب ہے، جس کی آنکھیں بھی بیکار ہیں، جو ہاتھوں سے بھی بیکار ہے، جو پاؤں سے بھی بیکار ہے، جو کانوں سے بھی بیکار ہے، اور جو زبان سے بھی بیکار ہے. یہ تو کہا تھا. اب بتاؤ جس کی آنکھیں بیکار ہوں، کان بیکار ہوں، ہاتھ بیکار ہوں، پاؤں بیکار ہوں، منہ بیکار ہو، زبان مطلب، تو اب بچے ہی کیا اس میں. مگر پھر بھی ایک سیب کی معافی تلافی کے لیے انہوں نے منظوری کر لی تھی. تم نے نعرہ لگا دیا نعرہ تکبیر، نعرہ. اس کا مطلب ہی نہیں سمجھی ہماری قوم، اور آدھے سے زیادہ مولانا بھی نہیں سمجھے. میں جا رہا تھا تقریر کرنے حضرت، فرید نگر ہے بریلی سے آگے، عصر کا ٹائم ہو رہا تھا. میں نے گاڑی روک دی، ڈرائیور سے میں نے کہا روکو نماز پڑھ لیتے ہیں. نماز پڑھی. لڑکوں نے مجھے پہچان لیا کہ یہ وہی ہیں جو موبائل میں. سمجھو بڑے لوگ چپٹ گئے، ہاتھ چوم رہے ہیں. میں نے کہا یار بڑے اچھے لڑکے. اتنے میں گنے کی ٹرالی آ گئی، مجھے چھوڑ کے سب کھینچنے پہنچ گئے. یہ ہے نیکی ان کی. رکھے رہ گئے سید صاحب ایک طرف. ہاں ایک گنے کے ایک پتیلا. تیرا ابا کی ٹرالی. مطلب ایسے حالات. مونگ پھلی کا ٹھیلا آ جائے 2-4 چٹکا کے کھا جائے گا. کیا کہ لو ذرا 10 روپے کی دے دیو، اور یہ جو 2-4 دانے کھا لیے تیرے ابا کے تھے کیا. لیکن میں جو بتا رہا ہوں ذرا سنو، توجہ رکھو، غور کرو. مطلب کیا تھا؟ جب باپ ایسا ہو، جب ماں ایسی ہو، تبھی تو بچہ غوث پاک پیدا ہوتا ہے. بڑے پیر کی ماں پیٹ میں بڑے پیر ہے،
برتن مانج رہی ہے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, جھاڑو مار رہی ہے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, کپڑے دھو رہی ہے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, 15 پارے پڑھ لیتے ہیں ان کی ماں پڑھ لیتی ہے. پیٹ میں بڑے پیر صاحب ہیں, جب پیدا ہوئے تو 15 پاروں کے حافظ قرآن ہوئے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے ایسی مائیں. جی جی. اب تو پیٹ میں بچہ موبائل میں سیریل دیکھ رہی ہے پاکستان والوں کا, ناٹک چل رہا, ناٹک فلمیں دیکھ رہی ہے بھوتوں والی, سینے پر رکھ کے سو گئے, اب رات بھر ڈرتی رہ گئی تو خواب میں ہی بھوت دیکھ رہی ہے. اب شوہر سے بولی میں نے خواب بڑے بڑے غلط دیکھے, ایسا کرو کسی میاں سے مجھے تعویذ لا دو. اور میاں بھی بعض اتنا بڑا گنڈا ہے, صحیح بتاؤں, بعض میاں بھی اتنا نمبری ہے کم بخت, اتنا مارا جائے گا اس میاں کو بھی. اچھا میں اس لیے کہہ دیتا ہوں میں تو پیدا ہی میاں کے گھر میں ہوا ہوں, سمجھے. میں میرے باپ میرے دادا پردادا, پھر جا کے ہم لوگ بڑے پیر صاحب سے ملتے. سمجھ رہے ہیں میری بات. لیکن میں نقلیوں کی بات کر رہی ہوں, نقلیوں کی, مطلب 500 روپے لے رہا, 2,000 روپے لے رہا, کہہ رہا تجھے کرا دیا اسے یہ. اچھا تو اتنا بڑا ہو گیا تجھے دیکھتے بولا ارے تیری تو میاد رکھ دی, تو بچ کیسے گیا. اب وہ ڈر, اچھے میاں پاگل نہیں بننا چاہیے, نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا, قرآن کی تلاوت نہیں کرتا, اچھے کام نہیں کرتا, کسی کو سکون نہیں پہنچاتا, اور بس یہ لے اور بول. ایسے حالات بڑے پیر صاحب. ایک واقعہ میں نے بہت دنوں پہلے تقریر میں کہا تھا, مجھے یاد آ رہا. بڑے پیر صاحب کی ایک کرام, بڑے پیر صاحب کا بچپنا. ایک بڑھیا تھی, بڑھیا, اس کی بہو کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی. اس نے دعا مانگی, اس نے کہا اللہ اگر میری بہو کے یہاں بچہ ہو جائے گا تو 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی. 9 ہاتھ کا. کتنے ہاتھ کا؟ 9 ہاتھ کا. تم نے دیکھا 9 ہاتھ کا بکرا؟ نہیں دیکھا. بول تو گئی, گاؤں کی عورتوں نے چڑھا دیا نا, منت مان لے منت, اور بڑی والی مانی. اس نے سوچا ایسی منت مانو گاؤں میں کسی نے مانگی نہ ہو. بولی 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی. اب صاحب اللہ نے ادھر امید دے دی. اب جب بہو کو امید ہو گئی, اب یہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے 9 ہاتھ کا بکرا, اب نہیں ملتا. جو بکرے بیچتے تھے کاروبار کرتے ان کے پاس گئے تو بولے اب بوڑھی اماں ایسا کرو 2 بکرے جوڑ کے کاٹ دیو. تو بولی نہ کاٹوں گی بھی ایک, اور وہ بھی 9 ہاتھ کا. تو بولی اماں اونٹ بول دیتی, اونٹ بکرا ہوتا ہی نہیں. 4 ہاتھ کا بکرا مل گیا. ڈھونڈتے پہ مفتی صاحب کے پاس گئے, صاحب میں نے ایسے منت مان لی. مفتی صاحب بولے تو بڑھیا پاگل ہو گئی تھی کیا, تجھے ایسی ماننے کی ضرورت کیا تھی جو میری کتابوں میں مسئلہ نہیں ہے. اب میں کیا کروں. مفتی صاحب بھی پریشان, ادھر بہو کو 9واں مہینہ آ گیا, اور بڑھیا کو بکرا نہیں ملتا, 4 ہاتھ کا مل گیا. عورتوں نے چڑھا دیا بہو کو, بہو بڑی خطرناک تھی. عورتوں نے چڑھا دیا اگر بکرا نہیں ملا تو تمہارا بچہ بچے گا ہی نہیں. بہو نے چھری منگا لی, یا تو بکرا کٹے گا یا پھر یہ بڑھیا کٹے گی. اب بڑھیا بہت ڈرتی تھی اماں سے, مطلب ساتھ سے اپنی, کیونکہ بڑھیا جو تھی اپنی بہو سے بہت ڈرتی تھی. بہو بڑی خطرناک. اب بڑھیا ڈر کے مارے بخار پہ بخار ہے, کیا کروں 9 ہاتھ کا بکرا. کسی نے کہا بہت بڑے مفتی صاحب مدرسے میں پڑھتے, وہاں پوچھو. جب اس میں گئی, کون سے مدرسے میں جس میں بڑے پیر صاحب بھی پڑھتے تھے. سبحان اللہ. چھوٹے سے بچے, اس وقت کا اس دور کا جو سپارہ ہوگا نا سینے سے لگا, امی جان کے ہاتھوں میں بڑے پیر صاحب پڑھنے گئے مدرسے. اب بڑے پیر صاحب کے استاد سے پوچھا, بولی مجھے بچا لو بہو کاٹ دے گی. کا کیا مطلب؟ بولی حضرت 2 ہی چیزیں کٹیں گی, یا بکرا یا بڑھیا. بولی میں نے پتہ نہیں میری مت ماری گئی, میں پاگل ہو گئی, کیا ہو گئی 9 ہاتھ کا بکرا. بڑے پیر صاحب کو استاد بولے 9 ہاتھ کا بول دیا تو نے,
कहा जी हुजूर। कहा अच्छा देख 9 हाथ का बकरा होता ही नहीं, तो तेरी ये मन्नत जो है लग़्व है, और अब जब लग़्व है तो खत्म है। ऐसा कर जब पोता हो तो पोते का सदका कर दिए, और नबी फरमाते हैं सदका बलाओं को टाल देता है। बेशक सुभान अल्लाह। तो बुढ़िया बोली मुफ्ती साहब आपकी बात सही है, मैं तो मान लूं, मगर बहू को कौन समझाए, वो तो छुरी लिए बैठी है, छुरी लिए हुई वो तो काटेगी, वो नहीं छोड़ेगी। अब बुढ़िया पर उन्होंने कहा इसका रास्ता यही है, हल यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। बुढ़िया आ गई, उधर ढूंढे हुए पड़ रहे। इत्तेफाक से जैसे ही पोता पैदा हुआ, अल्लाह ताला इम्तिहान लेता ना, आजमाता। एक साहब ढोल बजाते थे, एक मौलाना साहब ने कह दिया कि ढोल मत बजाया करो, कुरान खानी करा दिया करो। तो बेचारे ने 70,000 की भैंस ली थी, भैंस मर गई, पूरे गांव में उड़ गई कि इमाम हुसैन ने भैंस मार डाली। माज़अल्लाह यार, इमाम हुसैन ऐसा काम करेंगे? बताओ कितना बुरा अकीदा हो गया हम लोगों को, कैसे हालात हो गए। अब बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी हुई रो रही थी, इधर उधर पोते की तबीयत खराब हो गई, ढूंढ के लाओ बुढ़िया कहाँ, बुढ़िया कहाँ। पूरे गांव में उड़ गई 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया, 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया कहाँ चली गई। अल्लाह अल्लाह, बुढ़िया पेड़ के नीचे रो रही है, सारे बच्चे हंस हंस के जा रहे हैं। ये 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया, 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया कटेगी। बुढ़िया रो रही है। बड़े पीर साहब छोटे से थे और सीने पे सिपारा लगा था, कहने लगे माई क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो। बड़े पीर साहब कहा बेटा छुट्टी हो गई, तुम जाओ, मैं अपनी किस्मत पे रो रही हूं, रोने दो। बड़े पीर बोले बताओ तो, हो सकता मैं तुम्हारा मसला हल कर दूं। बुढ़िया बोली बड़े बड़े मुफ्तियों से तो हुआ नहीं, तो छोटा सा बच्चा कैसे हल कर देगा। उसे क्या पता था ये हजरत अली का पोता है, सुभान अल्लाह, जिनके बारे में नबी ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। अब इधर जो था बुढ़िया कहने लगी बेटा तुम मुझे रोने दो, जाओ मेरे हाल पे छोड़ दो। बड़े पीर बोले कैसे रोने दूं, मैं तो उस खानदान में पैदा हुआ हूं जहां पे रोते हुए के आंसू पोंछे जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान मैं उस खानदान में पैदा हुआ हूं, नहीं रोने नहीं दे सकता। बेशक। बुढ़िया बोली बेटा बड़ी अच्छी बातें कर रहे हो, कहा माई बताओ तो मैं तुम्हारा मसला हल कर दूंगा। कहा हल कर दोगे? कहा जी हल कर दूंगा, मसला बताओ। बुढ़िया बोली बताऊं? हाँ जी बताओ। बुढ़िया बोली बेटा एक बात बता, तुमने कभी 9 हाथ का बकरा देखा? बड़े पीर बोले 9 हाथ का मतलब? बोली यही तो मेरी मत मारी गई थी, मैंने 9 हाथ का बकरा बोल दिया। बड़े पीर बोले माई परेशान मत हो, ये बताओ कितने हाथ का मिला? बोली 4 हाथ का मिला। बड़े पीर बोले मुझे घर ले चलो, मैं तुम्हारे 4 हाथ का बकरा जो है उसे 9 हाथ का कर दूंगा। जी क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब बुढ़िया की ने तो आंखें खोली, कहा बेटा कितना प्यारा है, तेरी माँ कितनी प्यारी है, कौन से खानदान में? क्या पता था ये सैयदजादा है। आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कहा बेटा तूने मेरा दिल रख लिया, यही बड़ी बात है, मुझे रोने दे। बड़े पीर बोले नहीं बेट नहीं माई, मुझे ले चलो, मैं वो बकरा तुम्हारे 9 हाथ का कर दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। बुढ़िया बोली बेटा देख लिए बहू बहुत खतरनाक है, छुरी रख के पड़ी है, छोड़ेगी नहीं। एक मर्तबा और सोच लिए फिर भी। बड़े पीर बोले माई चलो तो। कहा सच में? कहा जी। उधर ऐलान हो गया मुफ्ती साहब आ रहे हैं, 9 हाथ का बकरा करेंगे। पूरा गांव भर गया, पूरा गांव उसके घर में कि कौन से मुफ्ती साहब 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया को लेके आ रहे हैं।
समझ रहे थे ना, इतनी बड़ी पगड़ी होगी, 2-4 आगे पीछे घूम रहे होंगे, मुफ्ती साहब के नारे लग रहे होंगे। अब बुढ़िया पहुंच गई, छोटे से बच्चे, खूबसूरत बच्चे, बड़े पीर साहब आराम से चल चल के चल बुढ़िया के घर पहुंच गए। अब जैसे सारे लोगों ने कहा बूढ़ी माँ बताओ मुफ्ती साहब कहाँ है? मुफ्ती साहब कहाँ है? बुढ़िया बोली ये बड़े पीर साहब खड़े थे ना, बुढ़िया बोली ये सबने देखा, ये अल्लाह जिसने बड़े पीर का चेहरा देखा देखते ही रह गया। जी जी बेशक, देखते ही रह गए। आला हजरत क्या बोले, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, बेशक बोलो या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सारे लोग कहने लगे हाँ मुफ्ती साहब तो बड़े प्यारे, छोटा सा बच्चा और मुफ्ती साहब, अल्लाह अल्लाह सब लोग बोले बनाओ 9 हाथ का बकरा बनाओ। ओ गयूर मुसलमानों जरा सुनो, बड़े पीर साहब ने बकरा बनाया तो कैसे बनाया? कहने लगे हाँ बताओ। अब वो बुढ़िया बोली बेटा बोलो। बड़े पीर साहब कहने लगे माई बताओ तुमने क्या मन्नत मानी थी? बुढ़िया कहने लगी मैंने 9 हाथ का बकरा बोला था लेकिन 4 हाथ का मिल गया। बड़े पीर बोले उस बकरे को मेरे पास लाओ। सारे लोग देख रहे हैं, बड़े पीर के पास में वो बकरा लाया गया। बड़े पीर ने उस बकरे के सर से लेके पूंछ तक हाथ फेर दिया। जैसे ही हाथ फेरा कहा वो जो बच्चा पैदा हुआ उसको लेकर क्या। जब बच्चे को लाया गया बड़े पीर ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा, कहा लोगों जरा बताओ ये हाथ है या पाँव है? सारे लोग कहने लगे ये तो हाथ है। फिर रख दिया, फिर दोबारा हाथ पकड़ा और कहा ऐ लोगों बताओ ये हाथ है या फिर कान है? सारे लोग कहने लगे ये तो हाथ है। फिर रख दिया, तीसरी मर्तबा फिर पकड़ा और कहा लोगों बताओ ये हाथ है या आंखें है? सारे लोग कहने लगे ये तो हाथ है। बड़े पीर जलाल में आकर के कहने लगे ओ बूढ़ी माँ जब इतने लोग कह रहे ये हाथ है तो इसी हाथ से बकरा नाप दो। इंशाअल्लाह अब्दुल कादिर कहता है पूरे 9 हाथ का निकलेगा। जब बकरे को नापा गया तो पूरे के पूरे 9 हाथ का बकरा निकला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जश्मे गौसुल वरा, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बड़े पीर साहब आए, छोटे से माँ देख रही थी मेरा बेटा भी पढ़ के नहीं आया। छोटे से बेटा पढ़ के जब घर में घुसे अम्मी अम्मी, माँ डर गई ना, बच्चे से डर जाती, पता नहीं क्या हुआ। एकदम देखी चिपटा ले क्या बात है? अम्मा हाजी लोग हज को जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ, काफिला जा रहा। कहा नहीं तुम छोटे हो अभी नहीं जाओगे, अभी तुम नहीं जाओगे। अच्छा अभी तुम पढ़ो। अच्छा अम्मा मैं दरवाजे पे खड़े होकर देख लूं? का बेटा देख लो। बड़े पीर साहब देख रहे हैं। अब जैसे ही देखा माँ की ममता फड़क गई, माँ का प्यार बोल उठा। माँ ने हाथ उठा दिया, अंदर से दुआ कर दी ऐ अल्लाह मेरे बेटे को अपने घर का दीदार करा दे। जब माँ ने ये दुआ मांगी कि अपने घर का दीदार करा दे,
تو تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، بڑے پیر کی آنکھوں میں ایک ہوا کا جھونکا آیا، اللہ نے ہوا کا جھونکا چلا دیا، بڑے پیر کی آنکھوں میں پڑا، بڑے پیر نے آنکھیں بند کی، اور آنکھیں بند کر کے جب آنکھیں ملی اور ملنے کے بعد جب آنکھیں کھولی ہے تو دروازے کے سامنے دیکھا وہ حاجی نہیں ہے بلکہ خانہ کعبہ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کا گھر آ جاتا ہے دروازے پر، بڑے پیر کے خانہ کعبہ آ گیا۔ تبھی تو بریلی کے امام بولے، علامت الزمان بولے، فرید الابان بولے، ملحد النظارے سید عدنان بولے، الشیخ امام احمد رضا خان بولے، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا والا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ، علماء اہل سنت زندہ باد۔ اب بات نکل نہ جائے پھر ایک سنو، اب اس کو روک کے نا ایک نصیحت اور، یار ایک شخص ایسا ہے نا جو تمہیں بہت برا لگے گا۔ کیا لگے گا بولو؟ مطلب اتنا خراب ہے وہ، اتنا خراب، بتاؤں اس کا کام کیا؟ بیٹا سن لیو، اس کا کام یہ ہے، ہمت نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں مسئلہ، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے۔ اب میرا اشارہ سمجھ گئے؟ ماں کے ساتھ زنا، ماں کے ساتھ بری حرکت، گندی نظر ڈالتا ہے۔ بتاؤ کیا اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے؟ تم بتاؤ، نہیں ہاں یا نہ بولو؟ نہیں اس سے خراب ہو سکتا کوئی؟ نہیں۔ اس اتنا نیچ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے دودھ پلایا، پالا پوشا، اسی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، گندا کام کرے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اگر ایسا شخص تمہیں مل جائے اس سے دوستی کرو گے؟ نہیں۔ ہاں یا نہ بولو؟ اس سے دوستی کرو گے؟ اگر ایسا شخص تمہیں مل جائے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ اسے اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ گے؟ اس سے رشتہ داری کرو گے؟ اس سے بول چال رکھو گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ بولو۔ 5% لوگ جناب، 5% لوگ مسلمان ایسی حرکت پہ اتر آئے۔ آپ کہو گے کون ہے؟ ہم اتنے بڑے ہو گئے ہم نے نہیں دیکھا۔ میں کوئی بات کچی نہیں کہوں گا، ان سے پوچھوں کوئی کہ ہم ان کی نہیں مانتے، مفتی صاحب سے پوچھوں ہم ان کی نہیں مانتے، حضرت سے پوچھوں، حضرت سے ان لوگوں سے پوچھوں ہم ان کی نہیں مانتے، پھر کس کی مانو گے؟ نبی کی بات۔ کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کر لے جیسا؟ اللہ، میں حدیثیں دیکھتا ہوں، قرآن کی آیتیں دیکھتا ہوں، قوم پہ اتارتا ہوں، اس لیے پوری تقریر میں 2 سے 3 باتیں نصیحت کی اگر چلی گئی، اپنی پوری تقریر میں 3-4 باتیں نصیحت کی ضرور ڈال دیتا ہوں تاکہ عمل کریں۔ بچوں سنو، کون ہے وہ تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا؟ سود اور بیاس کا نام سنا ہوگا۔ اللہ، کتنے لوگ کام کر رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا سود اور بیاس کا جو گناہ ہے، جو پاپ ہے، اس گناہ کے 70 حصے، 70 درجات ہے، 70 ٹکڑے، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، اس کونے سے لے کے جیسے یہ پھول رکھے ہوئے ہیں، ایسے ہی سود کا جو گناہ ہے اس کے 70 ٹکڑے، سب سے بڑا ادھر، اس سے چھوٹا ادھر، پھر اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا۔ نبی فرماتے ہیں سب سے چھوٹا والا حصہ اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اللہ،
آج کے بعد بولو میری طرف توجہ دو, ادھر دیکھو, ادھر حضرت لوگوں نے چھوڑنے جا رہے ہیں, میری طرف توجہ دو. آج کے بعد کوئی حرام لقمہ کھائے گا, سود کا کوئی روپیہ پیسہ کھائے گا, ایسا ہے جیسے ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنا. اللہ 5% مسلمان ہیں. آپ تو گاؤں میں رہ رہے ہیں, شہروں میں جا کر کے دیکھو, گاؤں میں کرتے ہیں مگر انہیں پتہ نہیں چلتا. بتاؤں, آپ نے نام سنا ہوگا کمیٹی کا, کمیٹی میٹنگ, اس کا میں مطلب بتا دوں تو تم سمجھ جاؤ گے کیا. 10 آدمی اکٹھے ہوئے, 10 ہزار روپے ہر مہینے میں جمع کر رہے ہیں, وہ 1 لاکھ روپیہ جمع ہوا. اب یہ اٹھا رہے ہیں 90,000 میں, یہ اٹھا رہے ہیں 85,000 میں, یہ اٹھا رہے ہیں, یہ بولی چل رہی ہے, سمجھے, یہ ناجائز و حرام ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کمیٹی میٹنگ, کیا بولتے ہیں؟ کمیٹی, لاٹری بولتے ہیں. یہاں پہ خوب چل رہی ہے آج کل گاؤں میں, سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ ناجائز و حرام. ہاں اس کا طریقہ اور بتا دوں, سنو بات نکلنا جائے. اس کا طریقہ, 10 آدمی اکٹھے ہوئے, اکٹھے ہونے کے بعد 1 لاکھ روپیہ جمع ہوا. جمع ہونے کے بعد جس کو ضرورت ہے پورے لاکھ کے لاکھ دے دو, نہ 1 روپیہ کم نہ زیادہ. یہ جائز ہے, یہ کیا ہے؟ جائز ہے. اور کم و بیشی کے ساتھ ناجائز و حرام. سمجھ رہے میری بات؟ مسئلہ سمجھ گئے؟ اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ مت, خود بھی مت کھانا, بچوں کو بھی مت کھلانا. تمہارا گاؤں ہے, یہ دیہات ہے, یہاں پہ زمین کا کاروبار ہوتا ہوگا. اگر کوئی زمین 2 لاکھ روپے دے کر کے 2 ایکڑ زمین لے لے, 3 سال کے لیے, 1 سال کے لیے, 10 سال, جتنے سال کے لیے زمین والے میں اور پیسے والے میں بات طے ہو گئی, یہ جائز. دوسرا طریقہ یہ ہے, اناج پہ آدھا تمہارا آدھا ہمارا, یا جتنے بھی طے ہو جائے, 10 کوئنٹل تمہارا, 5 کوئنٹل, جتنا بھی طے ہو جائے نا, یہ بھی جائز ہے. ہاں اگر 2 لاکھ روپے دیے اور زمین میں نے لے لی, اور میں اس وقت زمین چھوڑوں گا جب تم پورے کے پورے مجھے 2 لاکھ روپے دو گے. اس کو کیا بولتے ہو؟ یہ ناجائز و حرام ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ روپے گلاؤ, روپے پھراؤ, پھراؤ بولتے ہیں نا, رہن جو رکھتے ہیں پھراؤ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ اس کو بولتے ہیں, یہ بھی ناجائز و حرام ہے. اگر کھاؤ تو لقمہ حلال کر کے کھاؤ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور بیماریوں سے بچنے کا طریقہ بتا دوں, بات مت کرو, میری طرف توجہ رکھو. بیماریوں سے بچنے کا طریقہ بتا دوں. آج کوئی گھر ایسا نہیں ہے, اگر 5 لوگ ہیں تو کسی نہ کسی کی دوا ضرور آ رہی ہے. بولو آ رہی نہیں آ رہی؟ اتنے روپیے پیسے ڈاکٹروں کو جاتے ہیں, سب کچھ بڑا آسان سا نسخہ ہے. تم کاشتکار ہوگے, تمہاری زمین ہوگی, بولو ہے کہ نہیں؟ جی ہاں گاؤں میں ہوتی ہے سب کی, چاہے 10 بیگھے ہو 2 بیگھے ہو, لیکن ہوتی ہے, سب کی ہوتی ہے. بہرحال اگر تمہاری زمین میں اناج ہو رہا تو 20 کلو ہو رہا نا, 20 کلو, اس 20 کلو میں 19 کلو تمہارا ہے اور 1 کلو وہ غریبوں کا حق ہے. 20واں حصہ. ایسے ہی 20 کوئنٹل سے آپ جوڑتے چلے جاؤ. 100 کوئنٹل ہو گیا تو کتنے ہو گئے؟ 5. سمجھ رہے؟ 1 کوئنٹل ہو گیا تو کتنے ہو گئے؟ 5 کلو. مطلب 20واں حصہ. سمجھ رہے میری بات؟ یہ کس کا حق ہے؟ یہ بولو. یہ اس کی اناج کی زکوٰۃ ہے, جس کو عشرہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ یہ ضرور غریبوں تک پہنچاؤ, ورنہ غریبوں کا مال کھاؤ گے کبھی سر سبج نہیں بیٹھ سکتے. جہاں کہیں نکلتا چلا جائے گا. کوئی بیماری میں جائے, چوری ہو جائے, کہیں کیس میں پھنس کے خراب ہو جائے, لڑائی جھگڑے میں جا کر کے کہیں تھانے کچہری میں لگ جائے, بیماری ہو کر کے اس میں لگ جائے, مطلب کسی نہ کسی طریقے سے وہ دنیا پہ نکل نہیں ہے. میں بہت کچھ باتیں ایسی ہیں جو کتابوں میں نہیں ملیں گی, لیکن آ جاتی ہے کبھی کبھی زبان پہ, تو بتاتا ہوں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کتنا ہے یار, 100 کلو میں 5 کلو جا رہا, یہ ہمارا ہی نہیں. اور تم یہ جب کرو گے تو تمہارے بچے بیمار کم ہوں گے, تمہیں حادثات کم آئیں گے. وہ رزق کھاؤ گے نا تو وہ رزق لگے گا,
बीमारी नहीं करेगा। इन बातों पर तवज्जो रखोगे, ध्यान रखोगे, बोलो बोलो इंशाल्लाह। सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं बड़े पीर की बारगाह वो गए, बात मत करो बेटा, बड़े पीर की बारगाह वो गए जहां पर लोग झाड़ू मारते मारते वली हो जाते हैं। जी जी क्या बात है। कुरान शरीफ में है हुदहुद वाला वाकया, तुमने सुना होगा, बोलो सुना नहीं सुना? अल्लाह बरकत फरमाए। सुना नहीं सुना हुदहुद वाला वाकया? नहीं सुना, सुन लो जरा सा, मुख्तसर सुनाऊं ताकि जो मेरा रिजल्ट है वाला हूं। हजरत सुलेमान की हुकूमत जिन्नात पर भी थी, परिंदों पर भी, हवा पर भी, इंसानों पर भी इकट्ठा कर लिया, आ जाओ। वतफक्कद अत्तैर फक़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद, कुरान शरीफ में कहा हुदहुद कहाँ है, मैं नहीं देखता। कहा हुदहुद गायब, आने दो। जब हुदहुद आई, कहाँ थी? कहने लगी अल्लाह के नबी मैं मुल्क सबा से एक खबर लाई हूं। कहा क्या खबर है? कुरान में है ये वाक़या, क्या खबर है? कहा वहाँ एक औरत है जिसका नाम बिल्कीस है, वो मर्दों पे हुकूमत कर, उसका तख्त है, मोती जड़े हुए, पाए सोने, मतलब बड़ी बहुत सारी बातें, उसका तख्त है ऐसा। अब ऐलान कर दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, ये बताओ कौन है जो बिल्कीस का तख्त, 1500 किलोमीटर की दूरी से तकरीबन, कौन है जो तख्त लेकर के आएगा? किसी की हिम्मत खड़ी, एक जिन खड़ा हुआ जिसका नाम इफरीत जिन था। क़ाल इफरीतुम मिनल जिन, कुरान में आया नहीं आया? का इफरीत जिन खड़ा हुआ, सारे जिन्नातों का सरदार, मैं लाऊंगा। का कितनी देर में? का आपकी महफिल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, महफिल बर्खास्त नहीं होगी, ले आऊंगा। सलाम बोले नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले नहीं, और जल्दी वाला लाओ। अब उससे ताकतवर कौन है? ये तो पहाड़ को उठा के लाने वाला जिन है, 1500 किलोमीटर से। मगर वहां पर एक अल्लाह का वली खड़ा हो गया, जरा वली की ताकत देखो। जी जी वली खड़ा हो गया, उस वली का नाम आसिफ बिन बरखिया। कब मैं लाऊंगा? कहा कितनी देर में? का आप अपनी आंख का पलक नहीं झपक पाएंगे, मैं ले आऊंगा। जी जी उन्होंने पलक झपका, इन्होंने ऐसे किया, तख्त आ गया। ये इंग्लैंड के अंग्रेज ने वाकया पढ़ लिया, ईमान ले आया, बोला मुझे भी ये इल्म सीखना है। अंग्रेज बहुत पढ़ते ना, और तुम्हारा कुरान है तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें तो मोबाइल से फुर्सत मिले तब घूरे पे पड़ा हुआ चैटिंग देख रहे हैं। जी जी अब जरा सुनो, वो ईमान ले आया, उसने कहा मुझे भी इल्म सीखना, नमाजें पढ़ना, ताकि मैं भी ऐसे ही हो जाऊं। वो बेचारा जमातियों का हाथ लग गया, जिनके पैजामे ज्यादा ऊंचे, कढ़ाइयां ही मंजवाई उससे, 1 साल रपटाते रहे जमाते। बोला मुझे वो इल्म सिखा दो ना, अब सिखा। बोले अल्लाह सब दे देगा, अल्लाह सब दे देगा। मरवा दिया, उसकी कढ़ाइयां मंजवाते मंजवाते। इत्तेफाक से उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना नहीं, अलग नहीं हुआ। इत्तेफाक से जो अभी पाकिस्तान में पाक पटन शरीफ है ना, वहां से उसका गुजर हो गया। जैसे ही गुजर हुआ, वहां पर मजार शरीफ है, साबिर पाक के मामू का, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का। जी जी वहां से लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा। अरे उसने कहा अंग्रेज ने, अरे ये कौन लोग हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़ी लाइटिंग हो रही है। तो वो तो थे ही ऊंचे पैजामे। बोले नो नो, यहाँ शिरक है, यहाँ मत जाइयो, मजार में मत जाइयो, है तू, ऐसे तमाम बात। वो हाथ छोड़ा के भाग गया। मुझे लगता अल्लाह के वली खींच रहे थे उसको। और जैसे ही गली में पहुंचा, एक फकीर ने पकड़ लिया, बगल में मोर के परों की झाड़ू, अस्सलामु अलैकुम। बोले वालेकुम अस्सलाम। बोले लगता है बाबा के मेहमान हो? कहा जी मैं मेहमान हूं। ये झाड़ू मारने वाला कहने लगा मैं मेजबान हूं, मैं खादिम हूं। जब इतना का ये बताओ क्या चाहिए, ठंडा या गरम?
बेचारा थका हुआ तो था ही, और अंग्रेज चाय का शौकीन था, बोले गरम चाहिए, चाय पिला दो। इस फकीर ने ऐसे किया, चाय का कप आ गया। अरे बोले यार मैं तो 1 साल कढ़ाइयाँ मांजता रहा, वो इल्म तो यहाँ है। अंग्रेज कहने लगा चाय तो छोड़ो, पहले ये बताओ ये इल्म कहां से आया, कौन सी किताब पढ़ी, जरा मुझे बता दो। और वो कभी हिंदुस्तान की मार्केट का नहीं था। ईमान लाने से पहले अंग्रेज जिस कप में चाय पीता था इंग्लैंड में, वही कप था जी। उसने पहचान लिया ये तो मेरे ही कप है। अल्लाह के वली की ताकत देखियो, और वो भी झाड़ू मारने वाला, झाड़ू मारने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के वहां पर। और उसने हाथ किया तो आ गया, जैसे ही आया कहने लगा ये बताओ ये इल्म तुम्हें कहां से आया, तुमने कौन सी किताब पढ़ी। तो उसने जवाब ये दिया, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मुझे ये इल्म बाबा की चौखट पे झाड़ू मारते मारते आ गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने साबिर पाक हजरत अल्लामा सैयद मुक़ीम रहमान साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। निगाह मर्द मोमिन से, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। तुम्हारे करीब ये कौन सी जगह है? बायजीदपुर। इधर को जाएंगे उधर को जाएंगे, स्वार आएगा, स्वार, स्वार से इधर को आएंगे, दड़ियाल है, दड़ियाल जहाँ मुफ्ती जलीस साहब, दड़ियाल से उधर को जाएंगे, एक जगह आएगी उसका नाम खोद शरीफ है। खोद शरीफ नाम सुना होगा तो, एक खोद रामपुर के करीब, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, खोद शरीफ, वहां पे एक अल्लाह वाले का मजार शरीफ है जी जी, जिनका नाम हजरत बैरंग शाह वली है। और ये हाफिज शाह जमालुल्लाह के सिलसिले से जी जी। इजाजत हो तो इनकी एक बात बता दूं, दड़ियाल का एक शख्स था, उसका नाम भूरा था, उसको भूरा भूरा बोलते थे। पहले नाम ऐसे ही होते थे, अगर काला हुआ तो कलुआ, भूरा हुआ तो भूरा, इतवार के दिन पैदा हुआ तो इतवारी, पीर को पीरा, मंगल को मंगला, बुध को बुद्धा, जुमराती शुभराती खैराती, जुमे के दिन पैदा हुआ तो जुम्मा, हज करिए तो हाजी जुम्मा, यही सब नाम होता था। जिस दिन जो पैदा हुआ उसी दिन उसका नाम वही हो जाता था। बोलो होता नहीं होता? लेकिन यार एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्या सनीचर के दिन आज तक कोई पैदा नहीं हुआ? तुमने किसी का नाम नहीं सुना होगा कि आली जनाब मोहतरम सनीचर साहब आ रहे, सुना तुमने नाम? सनीचर का दिन बुरा नहीं है, उस दिन खाना काबा की बुनियाद रखी गई जी जी। तो अब मैं बताऊं, वो भूरा ना उनकी खिदमत करता था, तो कुछ मौलाना लोगों ने ना, जिनके कहते क्या उस फकीर के पास पड़ा रहता, तेरी बेटी जवान हो गई, मजदूरी कर और यूं कर तू कर, बेटी की शादी करनी होगी तुझे, न तेरे छप्पर बदले, न यूं हुआ तो हुआ। उसको रुला दिया, वो रो के जाके बैठ गया। बोले भूरा, ये नहीं बोला, भूरा गुस्से में था भाई, काफी दिनों से रह रहा था भूरा गुस्से। बोले भूरा, जी हुजूर। बोले जरा क्यों रो रहा? बोले हुजूर मत पूछो, लोग मेरी मजाक बनाते हैं। कहा मजाक को छोड़, तेरी बेटी भी तो जवान हो गई है, उसका रिश्ता कर देना। अब वही बात ये कह रहे हैं, रिश्ता। बोले सरकार इसीलिए तो रो रहे हो। बोले जा घर चला जा, कल को रिश्ते वाले आएंगे, 7 दिन के बाद बारात बुला लेना। अल्लाह वाले दिल के हालात जानते। बोले हुजूर 7 दिन में शादी? बोले हाँ। ये घर चला गया, रिश्ते वाले आ गए, 7 दिन बाद बारात की दावत।
अब बीबी बोली अजी तुम करोगे क्या? भूरा बोला बोलिए मत। पीर साहब ने कहा या तो पिट गया या बच गया। डर गया तो ना भूरा भी, मगर पीर साहब पे बड़ा भरोसा था और पीर भी पीर ही थे, समझे। आज जैसे कुछ नालायक घूम रहे हैं ऐसे नहीं थे। अब जरा सुनो, वो पूरा जब 3 दिन रह गए, फिर मियाँ बोले भूरा कोई इंतजाम करा? बोले सरकार इंतजाम? बोले जी क्या है तेरे घर में? बोले हुजूर बस इतने से चावल होंगे। पहले जो था ना शकराना बनता था, बूरा शक्कर, पिसी हुई शक्कर को बूरा बोलते हैं ना, खांड, चावल पका के उस पे वो डालते थे, फिर लोटे की टुटनी से देसी घी डालते थे, ये शकराना। और मिट्टी की प्लेट ढबरिया होती थी, ये बारात का खाना। बोले जा शकराना कर दिए। कहा हुजूर खिलाऊंगा किसे? मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, खिलाऊंगा क्या? बोले यहां से जा तो जितने भी गांव पड़े सब में दावत कर दे। भूरा भी भूरा ही था, पहले हजरत पे ठोक दी। बोले सरकार आपकी दावत है। हंसे पीर साहब, कहने लगे बहुत चालाक है भाई भूरा। बोले मेरी दावत? बोले हुजूर आप ही की दावत है। अच्छा, बोले बस इतना ही है कि मैं आपको खिलाऊंगा, बाकी आप आ जाओगे तो आप जानो। फिर तो आप जानो। अब वो कहने लगा हुजूर आपकी दावत। जब चला तो 7 गांव पड़े, हर गांव में चूल्हा नींद दावत कर दी भूरा ने। गांव वाले चक्कर में पड़ गए, बोले या तो भूरा की हट गई या फिर भूरा को कोई माल हाथ आ गया। अब जिस चौराहे पे देखो तो भूरा की दावत, भूरा की दावत, चर्चे चल रहे हैं भूरा की दावत के। अब भूरा की बीवी कह रही है तो बताओ दावत? बोले दावत कर दी, 7 गांवों में चूल्हा नूत करके आए। अब बीवी बोली लग रहा तबीयत ठीक है तुम्हारी? तबीयत ठीक की बात कर रही है, बिल्कुल फ्रेश हूं। कहा बिल्कुल फ्रेश। और पूरे गांव में भी हंगामा हो गया, औरतें कह रही हैं तुम भूरा को कहीं दिखा लो, इन्हें हवाई असर हो गया। लग रहे यार, अच्छा औरतें बड़ी जल्दी चक्कर में पड़ जाए, हवाई असर को यार ये इतना लेके भागती हैं। किसी को कोई बात हो वो कह देना कि मुझे दवा से, बोली देख दवा काम नहीं करेगी, मुझे तो लग रहा तुझे किसी ने करा दिया, किसी मियाँ को ढूंढ, तो मियाँ को, ये है बहुत बड़ी, मरवा के छोड़ेगी तुम्हें। लेकिन अब जब 1 दिन रह गया, पीर साहब बोले भूरा इधर आओ, कोई इंतजाम करा? बोले सरकार बस पिटने का इंतजाम है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। कच्चा का सुन, अच्छा ये क्या नाम है? हाँ मौलाना गुफरान साहब उधर इंदौर और उधर MP, उधर बाहर रहते हैं। कई हमारी बाहर मुलाकात हुई, चुपके से 50 का नोट निकाल के दे जाए, लग रहा उधर कई नोट चलना है। ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह सलामत रखे। और इनकी और एक इकबाल, वो कौन से कारी इकबाल साहब, कौन से आप हो? और इनकी मोहब्बत भरी दावत थी, इन्होंने दावत दी थी तो मैं हाजिर। इतना प्यारा अखलाक है ना। इन्होंने 1-2 जुमले बोले हुजूर बस, मगर इन लड़कों ने भी उन्होंने हक अदा कर दिया। इन्होंने तो हर आदमी इनकी सारी जगह बोले हुजूर हम गरीब आदमी हैं, ऐसा और वैसा, आप आ जाएंगे आ जाए। मगर मैंने आके देखा, मैंने कहा ऐसे 2-4 गरीब और हो जाए तो पूरे गांव को ही मालदार कर देंगे। जी जी जी, समझे? तुम भी हुए नहीं हुए मालदार? खुश हैं वैसे, समझे? 4 इधर मिल रहे हैं तो 2 इधर भी मिल रहे हैं। बंदा खुश है, उठ के नहीं गया। आज देख रहे अभी एक झटका और है, तुम्हारी नजराने पे भी लड़ाई होगी, मगर लड़ियो मत बेटा, जितने देंगे उतने रख लियो, ठीक है? सच में? अच्छा ठीक है, खुश। अब बात ये चल रही थी, जब 1 दिन रह गया, बोले इधर आ, वुजू का लोटा भर के लो। भूरा लाया, इन्होंने वुजू बना, रुमाल से मुंह पहुंचा, कल ये रुमाल ले जाओ और
जितने चावल हो जितनी शक्कर हो पका के उस पे ढक देना जितना घी हो और निकाल निकाल के खिलाते रहना, खोलना नहीं। जी जी। बोले ठीक है, कपड़ा दे दिया। अब तो 7 गांवों के लोग इकट्ठे हो गए, चलो भूरा को देखेंगे क्या हाल है। क्या हाल है? कुछ तमाशे वाले थे। अब इधर चल रहा धड़ा पेल चल रहा और बड़ा बड़ा खद्दू, समझो जैसे बात बात अगर वलीमे में जाते नीचे को मुंह करके यार खाता का है मैं। लेकिन जरा सुनो, अब खाते जा रहे, बारात बिका रही है, इतने में कहीं से कलंदर आ गया। कौन आ गया? कलंदर। उसने अपना प्याला बढ़ा दिया, बोले रख दे। प्याले में रखा, फिर ऊपर से शक्कर रखी, बोले घी लौट दे। जब घी लौटा तो इतना बड़ा प्याला, कई बाल्टी घी आ गया। अब वो प्याला नहीं भरता, बोले मेरे प्याला भर दे। अब भूरा को फिक्र हो गई, अब बेइज्जती हो जाएगी, ये नाका कहां से आ गया, इसका प्याला या के नाका भरता ही नहीं है। मगर भूरा भी भूरा था, लोग कहने लगे घी खत्म हो जाएगा। भूरा ने दांगन में खड़े होकर के अपने पीर को पुकारा, या बैरंग शाह वली अब तुम्हें आना पड़ेगा। और जब आँख खोल के देखी तो सामने खड़े हैं और कहने लगे बता क्या बात है। हुजूर इसका प्याला नहीं भरता है। बैरंग शाह वली बोले लोटा मुझे दे दे। उन्होंने लोटा लिया। अब बैरंग शाह वली लौटते जा रहे हैं और उधर प्याला लगा हुआ, घंटों लौटते लौटते घंटों गुजर गए, न प्याला भरता न लोटे की टूटनी की धार खत्म होती है। इधर लोग देख रहे, लोगों ने खाना छोड़ दिया। आज तो फकीरों की जरा टक्कर देखो, लोगों ने अपना खाना छोड़ दिया, मेला लग गया। आज तो फकीरों की टक्कर हो गई है। इधर जो था वो उसका प्याला नहीं भरता, उधर लोटे का खत्म नहीं होता। घंटों गुजर जाते हैं, नीचे से कलंदर कहने लगा अगर सुबह तक डालोगे तब भी प्याला नहीं भरेगा। बैरंग शाह वली बोले मैं भी गौसे पाक के बेटे का गुलाम हूं, अगर कयामत तक लौटूंगा तब भी लोटे का खत्म नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल बरा, उलमाए सुन्नत, हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीम रहमान साई किबला जिंदाबाद। निगाह मर्द मोमिन से बाबा बदल जाती है तकदीरें। बाबा निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। निगाह वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक ना अपनी एक बड़ा प्यारा वाक़या है, सुना दूं या खत्म कर दूं? सुनना चाह रहे हो? अच्छा सबकी समझ में आ रही है? जोश में और होश में दोनों फेल तो नहीं हो गए? तो फिर हाथ उठाओ कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा। ये बायजीदपुर के बहुत समझदार लोग हैं। एक अल्लाह के वली गुजरे जो बायजीद बुस्तामी के नाम से थे। जी जी। इसको बायजीद लोग बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं अभी हमारे यही क्या बोल रहे थे नारे में लगा। सही प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ जो है इसका बायजीदपुर। क्या है? बायजीदपुर। हाँ, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग, बहुत बड़े वली गुजरे। नहीं यहाँ से नहीं ये कह रहे हैं यहाँ से, ये सुबह को उन्हीं के मज़ारे पहुंच जाएगा, पता चलेगा। इस बंदे का कोई पता नहीं कहाँ पहुंचे। एक के तीजे में पहुंच गया, कह रहा
بس یہ عرس کب شروع ہوا پٹنا باقی تھا اسے. لیکن سنو بڑے پیر صاحب نے کام بانٹ رکھے تھے. جیسے مدرسے کے بچے استاد بانٹ دیتے نا, تمہیں آج جھاڑو مارنی ہے, تمہیں کل پرسوں تمہیں یہ تمام کام بانٹ دیں. تو بڑے پیر صاحب نے ایک کو کہہ دیا تھا تم میری خانقاہ میں نا مہمانوں کو سب کو ان کے جوتے چپل سنبھال کر رکھو گے. حضرت جب میں بغداد شریف گیا, میں کربلا شریف گیا نا, تو وہاں بغداد شریف بھی, او بیٹا, او بچوں, او نیلی ٹوپی, ادھر 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 کہاں باتیں کر رہا ہو, تو میں موبائل میں چہرہ کھینچوا کے پھر سب میں گھوم جاؤ گے. توجہ, اب نہیں بولیں گے انشاءاللہ. تو یار تمہیں اللہ نے دولت دی, روپے, ایک مرتبہ نا بڑے پیر صاحب کے مزار شریف پہ ضرور جانا. بغداد شریف جب میں گیا تو حضرت ایسا لگتا وہاں پہ نا ولیوں کا سمندر سیلاب آیا ہوا, اتنے ولی, اتنے. حضرت سری سختی وہیں پہ ہیں, جنید بغدادی وہیں پہ ہیں, ابو بکر شبلی وہیں پہ ہیں, بہلول دانا وہیں پہ ہیں, ذنون مصری وہیں پہ ہیں, حضرت بشر حافی وہیں پہ ہیں, اور ایک نبی وہ بھی وہیں پہ ہیں. مطلب اتنے ولی اتنے ولی اتنے ولی کہ مت پوچھو. اور وہ جو دریا میں نا گھوڑے جو ڈال دیے تھے, دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے جو گھوڑے, وہ جگہ بھی وہی ہے. اور حضرت جنید بغدادی جو اپنا مسلح بچھاتے تھے, کبھی دریا کو اس پار تو کبھی اس پار, کبھی اس پار تو کبھی. ایک دن نا ایک اللہ والے تھے, ان کو لوگ کچھ دیوانہ سمجھتے تھے, کچھ دانا, کچھ کہتے تھے یہ پاگل ہے, کچھ کہتے. تو ایک دن نا وہ دریا کے کنارے پہ مٹی کے گھر بنا بنا کے کہہ رہے تھے کون ہے 10 روپے میں جنت کا مکان, 10 روپے میں جنت کا مکان. تو حضرت زبیدہ نے لے لیا تھا, خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں نام لکھا ہوا. میں نے بڑے پیر صاحب نے کہا ہے اگر ایمان والا نا کوئی میرے مدرسے کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوا ادھر سے گزر جائے تو وہ جنتی ہو جاتا. یار تو اس مدرسے کو میں دیکھ کے آیا, اور تم جاؤ نا تب بھی اس مدرسے میں گیا جہاں بڑے پیر صاحب بیٹھ کے پڑھاتے تھے, وہ جگہ دیکھ کے, جہاں پہ بڑے پیر صاحب کا لنگر ہوتا تھا, اور اس دروازے پہ کتا رہتا تھا, کتا. وہ میری تقریروں میں آ گیا. وہ اصل میں بڑے پیر صاحب کے دور میں نا ایک ولی تھے, ان کا نام حضرت شیخ احمد جانی زندہ پیل, ان ولی کا نام تھا. ان کی کرامت یہ تھی وہ شیر پہ سوار ہو کے چلتے تھے, اور جس کے یہاں جاتے تھے نا تو وہ یہ کہتے تھے پہلے میرے شیر کے لیے خوراک چاہیے. ان کے شیر کی خوراک تھی ایک گائے. تو سب لوگ مارے ڈر کے دے دیا گیا. کسی نے کہہ دیا ذرا بڑے پیر صاحب کے یہاں پہ چلے جانا, بولا اچھا میری چلتی. انہوں نے بڑے پیر صاحب کے یہاں خبر بھیجا دی. بڑے پیر صاحب بولے آ جاؤ, گائے کا انتظام ہو جائے گا. 300 اللہ کے ولی بھی ساتھ میں چلے, چلو آج ٹکر ہے. کتنے ساتھ میں چلے؟ 300. جیسے ہی پہنچے بڑے پیر صاحب نے گائے بھی باندھ کے رکھ دی تھی, بڑے خوش ہوئے, استقبال کیا, آئیے بیٹھیے ناشتہ کھانا پانی. بولے نہیں پہلے میرے شیر کی خوراک. بڑے پیر بولے بیٹھیے. بولے نہیں پہلے شیر کی. بولے وہ ہے. انہوں نے شیر کو چھوڑ دیا, گائے کی طرف کو چلا, مگر لنگر خانے کے دروازے پہ کتا بیٹھا رہتا تھا. اور کتا بھی اتنا کمزور تھا بیچارہ, بوٹی بوٹی تو سب غلام کھا جاتے تھے, چبنی ہڈی بھی چوس جاتے تھے, اسے سو کی ہڈی ملتی تھی. اس کتے کے بارے میں پڑھا میں نے, کوک پچکوی, اور چلتا تھا تو کبھی ادھر کو جھک گیا, کبھی ادھر کو جھک گیا, کبھی ٹانگیں آپس میں ٹکرا. کتا دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا. کتا اپنی زبان سے بولا جنگل کے راجا کہاں جا رہے ہو؟ اب وہ سنے شیر, کہو جنگل کے راجا گائے پہ ہاتھ لگانے نہیں دوں گا, پہلے مجھ سے ٹکر لینی پڑے گی. کتا اپنی زبان میں بولا وہ پھٹیچر کتے, شیر کے سامنے کہا. یہ واقعہ سچا کیونکہ اعلی حضرت کا شیر اس پہ آ گیا. اب وہ جو تھا کتا کہنے لگا مان جا, دیکھ تو مہمان ہے, میں تیری عزت کر رہے ہوں, اگر لڑنا ہے تو میدان میں آ جا. مگر شیر کہاں گھاس ڈالے.
کتے نے بڑے پیر کی طرف کو دیکھا، بڑے پیر مسکرا کے سر ہلا دیے. کتا بولا اجازت مل گئی، اب آ جا تو. کتا بولا اجازت مل گئی، اب آ جا تو. شیر گائے کی طرف چلا اور کتا شیر کی طرف چلا. سب لوگ بولے کتے کو بچاؤ مارا جائے گا. بڑے پیر بولے 5 منٹ میں رزلٹ دیکھ لیو کون مارا جائے گا. اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. پھر کتا بولا دیکھ اب بھی مان جا، پھر مت کہیے موقع نہیں دیا تھا، برا رہے گا. دیکھ ہاتھ لگانے نہیں دوں گا، پہلے اگر تجھے طاقت آزمانی ہے تو مجھے میرے ساتھ میں آ جا. اب شیر نے نہیں سنی، شیر گائے کی طرف چلو. کتا بھی آگے بڑھا، جیسے گائے کے قریب پہنچا شیر پیچھے ہٹ کے حملہ کرنے والا تھا. کتے نے آگے بڑھ کے شیر کی گردن پکڑ لی اور یہاں لٹک گیا اور کہنے لگا او جنگل کے راجا، میں نے تجھ سے کہا تھا جتنی طاقت لگانی ہے لگا لے، جتنی ہمت ہے تیرے اندر دکھا لے، جتنے داؤ یاد لگا لے. پھر مت کہنا کہ موقع نہیں دیا تھا. ادھر شیر پریشان تھا، گردن دبائی جا رہی ہے. سارے لوگ بولے ذرا کتے کو تو دیکھو. کتے نے اپنی آنکھوں سے بڑے پیر کی طرف دیکھا اور مسکرا کے جب نظر ماری تو کتے میں کرنٹ بڑھ گیا، کیونکہ یہ بڑے پیر کی نظروں کا کمال تھا. جیسے ہی کتے نے طاقت لگائی اور جب اٹھا کے پٹکا شیر کو جان سے مار دیا. تبھی تو بریلی کے امام بولے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. بولو یا غوث المدد، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیری کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد. سارے لوگ محبت سے بولے یا غوث المدد. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. بولو یا غوث المدد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا، علماء اہل سنت زندہ باد. ابھی 2 بجے نہیں ہے، 8 منٹ ہیں. 8 منٹ پورے کر دوں چھوڑ دوں؟ جی تو موبائل سے کروں یا تقریر سے کروں؟ میں سمجھا ایسے ہی آگے بڑھا دوں. بڑے پیر نے کام بانٹ رکھے تھے، کسی کو جوتی سنبھالنے کا، کسی کو کھانا کھلانے کا، اور کسی کو لوٹا دے دیا تھا کہ بیٹا تم پانی پلانا، وضو بنوانا. آج انہوں نے مجھے مولانا غفران صاحب نے مجھے جب میں یہاں آیا نا تو وضو بنا کے آیا ہوں، وضو بنوایا. اللہ ان کو سلامت رکھے. اب لوٹا دے دیا تھا. اب لوگ ان کا نام بھول گئے. ان کا نام شیخ احمد تھا البرقی، اور میں سمجھتا ہوں یہ الابریقی ہوں گے. ابریقن مانے لوٹا، سمجھے؟ تو البرقی ان کا نام شیخ احمد تھا. نام بھول گئے، انہیں لوٹے والے بابا کہنے لگے. لوٹے والے بابا، لوٹے والے بابا، لوٹے. ایک دن نا لوٹے والے بابا کو جب بہت دن ہو گئے
تو دل میں خیال آیا یار چور آتے ہیں تو یہاں ولی ہو جاتے ہیں, ڈکیت آتے ہیں تو ولی ہو جاتے ہیں, کسی کو غوث, کسی کو قطب, کسی کو ابدال, کسی کو کچھ, کسی کو کچھ, کسی کو کچھ. ہمیں اتنے دن ہو گئے لوٹا ہی لوٹا, لوٹا ہی لوٹا, ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کرامت ملی یا نہیں ملی, تھک گئے. ایسا کرتے ہیں چلو, جوتے والے اور لوٹے والے دونوں میں ڈسکس کر رہے تھے, ایسا کرتے ہیں چلو تھوڑا 2-1 دن ٹہل کے آتے ہیں. ٹہل کے آتے. اب کیا پتا تھا بڑے پیر دل کے حالات جانتے ہیں, یہاں تو سب کچھ پکڑی جاتی ہے. صبح کو 2 اللہ کے ولی آ گئے, کہ حضور کیا حکم ہے؟ بڑے پیر بولے 3 دن کے لیے تمہیں گھوم کے آنا. یہ لوٹے والے سن رہے تھے, بولے انہی کے ساتھ لگ لوں ہوں, اور بڑے پیر کو بتاؤں گا نہیں. مگر کیا پتا تھا وہ دل کے حالات جانتے ہیں. اب جب لوٹے والے بابا نے سنا, بڑے پیر نے ان سے کہا تمہیں 3 دن کے لیے تفریح کر کے آنا ہے, پھر بتاؤں گا. کہا ٹھیک ہے, ابھی جاؤ آرام کرو. اب لوٹے والے پہنچ گئے, بولے او اللہ والو صبح کو جاؤ گے نا؟ کہا جی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. کہا تم کون ہو؟ ہم تمہیں کیوں؟ چلیو نا, لے کے چلیو, بڑی منت. بولے اچھا ٹھیک ہے چلیے. اب بڑے پیر کو نہیں بتایا, بنا لو تے, ارے تم ہی بنا لو, آ جاؤ تم پاس میں بیٹھو, بزرگوں کے ہاتھوں ذرا برکت ہوگی, کم ہو تو اور برکت کرتی ہوں, توجہ رکھو, اور برکت کے لیے بیٹھے ہیں, اللہ برکت فرمائے. سمجھ. لیکن سنو, اب صبح ہی صبح لوٹے والے بابا بھی ان کے ساتھ نکل لیے, بڑے پیر کو نہیں بتایا, چل دیے, چلے جا رہے, بڑے خوش. دوپہر ہو گئی, شام ہو گئی, بھوک کے مارے آتے, کہنے لگے او اللہ والو کیا تم کھانا نہیں کھاتے ہو؟ بولے کیا مطلب؟ بولے مطلب چھوڑو, مجھے کھانا کھلاؤ. میں بڑے پیر کے یہاں 3 ٹائم کھانا کھاتا, صبح ناشتہ, دوپہر کھانا, شام میں کھانا, مجھے کھانا کھلاؤ. ان دونوں میں سے ایک اللہ کے ولی نے دعا کی, آسمان سے کھانے کا دسترخوان آ گیا. تینوں لوگوں نے بیٹھ کر کے کھانا کھا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا, چل دیے. پھر ایک دن چلتے چلتے پھر بھوک لگنے لگی, دوسرے دن کہا یار تم کیسے ہو, تم سے کہا نہیں جاتا کھانا تیار نہیں. کہا اچھا بھوک لگ رہی, کہا جی. دوسرے دن پھر دوسرے ولی نے دعا کر دی تو دسترخوان آ گیا. جیسے ہی دسترخوان آیا, کھانا کھایا, کھا کے اللہ کا شکر ادا کیا, چل پڑے. اب جب تیسرا دن آیا, اب پھر انہیں بھوک لگنے لگی, بولے آگے نہیں بڑھوں گا, پہلے کھانا کھلاؤ. تم سے جب تک کہا نہیں جائے. تو وہ دونوں بولے سنو, پہلے انہوں نے دعا کی تو دسترخوان آیا, پھر میں نے دعا کی دسترخوان آیا, اب تمہارا نمبر ہے, تمہیں دعا کرنی ہے. لوٹے والے بابا پڑ گئے چکر میں کہ یار یہ تو ولی ہیں, میں کیا کروں. انہوں نے تو کھانا منگا لیا, مگر کیا پتا تھا یہ کھیل انہی کے لیے چل رہا ہے. لوٹے والے بابا اب دل میں بڑے پریشان, انہوں نے کہا نہیں تمہیں دعا کرنی پڑے گی. لوٹے والے والا بابا بولے ہاں ٹھیک ہے دعا کروں گا. چالاک بہت زیادہ تھے, کہا میں تم دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے دعا کروں گا. جیسے ہی بیچ میں کھڑے ہوئے, آنکھوں میں آنسو لائے اور کہنے لگے مولا تو تو میرے حالات جانتا ہے, میں کتنا بڑا گناہگار ہوں. اے پروردگار عالم, مولا مجھے پتا نہیں ہے یہ میری دینی جانب جس اللہ کے ولی کا انہوں نے واسطہ دیا ہے, یہ اللہ کے ولی جو کھڑے ہیں انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا ہے انہی کے واسطے سے مجھے کھانا دے دے. اور پھر کہنے لگے مولا جو میری بائیں جانب کھڑے ہیں انہوں نے جس اللہ کے ولی کا واسطہ دیا ہے, انہوں نے جن کا واسطہ دیا ہے ان کے صدقے میں کھانا دے دے. انہوں نے جب دعا مانگی تو 2 دسترخوان آ جاتے ہیں. 2 دسترخوان آ گئے تو بڑے خوش ہوئے. ان دونوں نے کہا یہ بتاؤ, میں نے دعا کی تو 1 دسترخوان آیا, انہوں نے دعا کی تو 1 دسترخوان آیا, تم نے کون سے ولی کا واسطہ دیا تھا جو 2 دسترخوان آئے؟ ہم نے جس ولی کا واسطہ دیا تو 1 دسترخوان آیا. تم نے کون سے ولی کا واسطہ
واسطہ دیا, واسطہ دے کر کے دعا مانگی. جو دو دسترخوان آئے, اب نام انہیں پتہ نہیں تھا, پھر پریشان ہو گئے, کہنے لگے یہ بتاؤ پہلے دعا تم نے مانگی یا میں نے؟ تو وہ دونوں ولی بولے ہم نے مانگی. تو پہلے تمہیں نام بتانا پڑے گا, تم نے کس ولی کا واسطہ دیا ہے. اب وہ لوٹے والے بابا سوچنے لگے میں بھی انہی ولی کا نام بتاؤں گا, کیونکہ مجھے نام پتہ نہیں تھا. ادھر وہ دونوں کہنے لگے سنو, اگر ہم غوث پاک کا واسطہ دیتے تو یہ واسطہ بہت بڑا ہوتا, ہم حسین پاک کا واسطہ دیتے تو اور بڑا ہوتا, ہم نبی کا واسطہ دیتے تو اور بڑا ہوتا, تو پھر تم نے کس کا واسطہ دیا؟ تو وہ دونوں ولی کہنے لگے ہم نے غوث پاک کی بارگاہ میں ایک لوٹے والے بابا رہتے ہیں, ہم نے ان لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا ہے. کہا لوٹے والے بابا, اس لیے غوث پاک کی اگر نظر چور پہ پڑی تو چور کو ولی بنا دیا, کسی ڈکیت پہ پڑی تو اس کو ولی بنا دیا, کسی بے نمازی پہ پڑی تو وہ نمازی ہو گیا, کسی فقیر پہ پڑی تو وہ بادشاہ ہو گیا. لیکن لوٹے والے بابا ان پہ صبح نظر پڑی, دوپہر نظر پڑی, شام نظر پڑی, وہ کتنے بڑے ولی ہو گئے ہوں گے. ہم نے لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا. اب یہ لوٹے والے بابا چکر میں پڑ گئے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے یا غوث مجھے پتا بھی نہیں ہے اور میں اتنے کمال کا ہو گیا. جب اتنا کہا تو لوٹے والے بابا بولے یہ بتاؤ تم نے لوٹے والے بابا کو دیکھا ہے, تم نے ان کا دیدار کیا ہے, تم نے ان کا چہرہ دیکھا ہے؟ سارے وہ دونوں ولی کہنے لگے ہم نے لوٹے والے بابا کو نہیں دیکھا, مگر یہاں سے جا کر کے ہم بڑے پیر صاحب سے ان لوٹے والے بابا کے دیدار کے لیے درخواست کریں گے, ہم انہیں دیکھنا چاہیں گے. جب اتنا کہا تو انہوں نے اپنے بٹن توڑ لیے اور کہنے لگے یا غوث مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے پتا بھی نہیں تھا, میں یہ سوچ رہا تھا غوث نے مجھے کچھ نہیں دیا, غوث کے دربار سے مجھے کچھ نہیں ملا, آپ نے اتنی نظریں میرے اوپر ڈالی, نظر کرم ڈالی, میرا بیڑا پار ہو گیا. دونوں ولی کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے سنو تم نے لوٹے والے بابا کو نہیں دیکھا. کہا نہیں دیکھا. کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے علاوہ بڑے پیر کے یہاں لوٹے والے بابا کے نام سے کوئی اور مشہور نہیں ہے. لو دیکھ لو لوٹے والے بابا میں ہی ہوں. روتے ہوئے دوڑے, غوث کی نظر غوث پاک کے قدموں پہ گر گئے, کہنے لگے غوث پاک مجھے معاف کر دو. غوث پاک مسکرا کر کے بولے تمہیں اپنا مقام پتا چل گیا. ارے غوث جب دشمنوں کو ولی بنا سکتا ہے تو اپنے چاہنے والوں کو کب محتاج رہنے دے. دھارے تکبیر, دھارے رسالت, دھارے غوثیت, بس لگے اعلی حضرت علامہ سید مقیم رحمان شاہی قبلہ علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. اعلیٰ حضرت بھی تو استغاثہ پیش کرتے ہیں تو کدھر تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. بے شک تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تھانے میں جس کی زیادہ چلتی اسی کو تو لے جائیں گے سفارش کے لیے. تو اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں سفارش کے لیے کس کو لے کے گئے؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. سفارشی بنا کر گئے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا,
جو میرا سب لوگ کہنا یا غوث المدد یا غوث جو المدد میرا جس کی جو دل میں تمنا و آرزو اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل سے مانگ کیا لے بات؟ غوث پاک کی وہ محفل ہوتی نہ جانے کتنوں کی بگڑی بن جاتی ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا